اور نبی کے نام پر خوشیاں منانے والوں، ذرا تم بتاؤ کہ تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو تم یہ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر ماتم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں اگر نبی زندہ تھے تو حضرت فاطمہ کے دل پر اتنی تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ اگر نبی زندہ تھے تو صحابہ کرام کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ وہ صحابہ جو مدہوشی کے عالم میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دن کیا ہوا ہے۔ وہ صحابہ جو مدینہ کی حالت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، سارے مدینہ والے خوشی کے عالم میں مدینہ کے باہر گئے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سارے صحابہ جو ہے نبی کے استقبال میں مدینہ سے باہر نکل کر نبی کا استقبال کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج سے زیادہ مدینہ کا دن کوئی اور روشن نہیں تھا جتنا روشن دن آج کا دن ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تھے۔ اور وہی صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، وہ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جو اتنا کالا دن ہو جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ساعتیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آخری لمحات جو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، وہ کس کیفیت میں تھے اور آپ کے آپ کے اصحاب پر کیسی کیفیت طاری تھی۔ یقیناً یہ ایک ایسا غم تھا جو کائنات میں سب سے بڑا غم اور کائنات کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس غم کی وجہ سے مدینہ اور اہل مدینہ
جو ہے وہ لرز اٹھے تھے، اس کی در و دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اہل مدینہ اور مدینہ کی فضاؤں میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ صحابہ کرام، ان کے دل بالکل لرز اٹھے تھے، ان کی زبانوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اور وہ صحابہ کرام، ان کے قدم ان کی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ یہ ایسا عالم تھا کہ صحابہ کرام بالکل مغموم اور بالکل غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ لیکن اسی غم نے امت محمدیہ کو سنبھالا، اور اسی غم نے یہ پیغام دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی وہ غم تھا جو پکار کر یہ پیغام دیتا تھا کہ اگر تم دنیا کے اندر نجات پانا چاہتے ہو، اگر تم آخرت کے اندر نجات پانا چاہتے ہو، تو اس دین پر عمل کرو جو دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے۔ وہ دین جس دین کے اندر بدعت و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ دین جس دین کے اندر جشن اور میلاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، تو اسی دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ غم جو ہے ہمیں یہ پیغام دیتا تھا کہ اگر تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے تو اپنے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نبی کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اپنی زندگی کے اندر نبی جو دین چھوڑ کر گئے ہیں، جو قرآن و حدیث چھوڑ کر گئے ہیں، اس دین کو اپنی اور اس قرآن و حدیث کو اپنے دین کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپنایا جائے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم نبی کے محبت کے نام پر بے حیائی کرتے پھرو، نبی کی محبت کے نام پر تم سڑکوں کو، تم روڈ کو جام کر دو، آنے جانے والوں کے لیے تم دقتیں پیدا کرو، آنے جانے والوں کے لیے تم پریشانیاں پیدا کرو۔ نبی کی محبت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم ڈھول تاشے لے کر بھنگڑے ڈالو، تم ڈھول تاشے لے کر تم ناچنے گانے والوں کو بلا کر روڈ پر کھڑے ہو کر تم ناچ گانے کرو۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی جو پیغام لے کر اس دنیا کے اندر آئے تھے، نبی جو دین لے کر اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس دین پر ہم مضبوطی کے ساتھ عمل کر لیں۔ یہی نبی سے سچی محبت کا تقاضا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا دن قریب آتا ہے، اس سے پہلے آپ کے موت کے قریب کچھ ایسے اشارات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اب اس دنیا سے آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ سب سے پہلا دن 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا زمانہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ ایک زبان ہو کر بولے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آپ نے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا، صحابہ کرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے۔ اگلا دن یوم النحر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے جو مناسک حج ہے اس کو سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال آنے سے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آئندہ سال ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ اس موقع پر یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والے۔ اور آگے بڑھو، آیت
تکمیل دین جب نازل ہوئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ پیغام آیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر دنیا میں آئے تھے، یہ مشن اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہونے والے۔ اور اس کے بعد سورۃ النصر پوری سورہ نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ دو ذوق در ذوق اسلام کے اندر شامل ہونے لگے، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، ایسے موقع پر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریے، اللہ سے استغفار بیان کریے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اس سورت سے تم کیا مراد لیتے ہو، اس سورت سے تمہیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ۔ یہ تمام باتیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ بہت ہی جلد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف اور ہمیشہ والی زندگی کی طرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بناتے ہیں، ان کو رخصت کرنے لگتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب واپس آؤ اور تم میرے مسجد میں آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ، تم میری قبر کو وہاں پر پاؤ گے۔ اس سے صحابہ کرام نے اندازہ لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اب بہت ہی جلد جو ہے ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن جب قریب آتا ہے، آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جنازت من البقیع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے ایک جنازے کے اندر شامل ہوئے، اور اس کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میرے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے۔ فقال ورأسا، ہائے میرے سر کا درد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سر کا درد تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ جو ہے بخار کی بیماری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیری ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما توعک وعکا شدیدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت ہی سخت بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مجھے اتنا سخت بخار ہے جتنا تم میں 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے مجھے بخار ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا عالم تھا، بیماری کی شدت تھی۔ یہ شدت جب اور زیادہ بڑھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر جب آپ کو زہر دیا جاتا ہے، خیبر کے جنگ کے بعد یہودی جرنیل کی بہن تھی، مرہب کی بہن تھی، اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں اس زہر کا اثر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ، خیبر کے موقع پر جو زہر مجھے دیا گیا تھا، ایسا لگ رہا ہے اس زہر کی وجہ سے کہ میری شہ رگ ابھی پھٹ جائے گی، میری شہ رگ جو ہے وہ کٹ جائے گی اور میری روح پرواز ہو جائے گی۔ اتنی تکلیف اور اتنی شدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کی بیماری جب اور بڑھتی ہے، آپ امہات المومنین سے کہتے ہیں مجھے 7 مشکیزوں سے غسل دیا جائے۔ امہات المومنین 7 مشکیزوں کا پانی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل دیتی ہیں، آپ کو نہلاتی ہیں۔ پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں۔
صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند وصیتیں کرتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلی نصیحت آپ کرتے ہیں کہ اے لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کو کبھی ضائع مت کرنا، اور اپنے ماتحتوں کی ہمیشہ خیال رکھنا۔ آج عید میلاد کے نام پر، جشن عید میلاد کے نام پر کون کون سی خرافات جو ہیں کی جاتی ہیں اور منائی جاتی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، انہی کے عالم دین نے مسجد کے اندر سے یہ ویڈیو بنائی کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، سارے کے سارے مسلمان جلوس میں اور روڈوں پر نظر آ رہے تھے، مسجد میں ایک بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نبی کی پیدائش کے نام پر اس طریقے سے نبی کے تعلیمات کی مخالفت کریں، نبی کے احکامات کی مخالفت کریں، اور یہ سمجھے کہ ہم سچے محب نبی ہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اور آج ہمیں یہ گستاخ نبی کا فتویٰ دیتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول ہیں، گستاخ نبی ہیں۔ نبی کی تعلیمات، نبی کی وہ آخری وصیت جو نبی نے اپنے آخری موقع پر کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو یہ نبی کی وصیت کہاں ہے تمہارے اندر؟ نبی کی یہ وصیت آج تمہارے اندر کیوں نہیں پائی جا رہی ہے، جب نبی نے یہ پیغام دیا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم؟ تم ہم سے ثبوت مانگتے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم نبی کی محبت میں نبی کی اتباع کر رہے ہو یا غیر مسلموں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، نصرانیوں کی تم اتباع کر رہے ہو۔ ذرا کبھی موقع ملے، فرصت میں اپنے گریبان میں اس بات کو جھانک کر دیکھ لینا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار صحابہ کرام کے بارے میں وصیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اوصیکم بالانصار، اے میرے صحابہ، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ میرے خاص ساتھی ہیں، یہ میرے خاص صحابہ ہیں، یہ میرے رازدار ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، لیکن اب تمہیں ان انصار کا جو ہے حق ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحے میں انصار صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اسی بیماری میں آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرماتے ہوئے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے یہ پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہودیوں پر لعنت فرمائے، عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ پیغام دیا اللہ کے نبی نے کہ ہماری امت میں یہ چیز پائی نہیں جانی چاہیے، نہ تو نبی کی قبروں کی عبادت ہونی چاہیے، نہ کسی پیر و بزرگ کی قبروں کی عبادت ہونی چاہیے، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ لہذا آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی، اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی اور بتایا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دنیا سے جاتے وقت میں تمہارے ہاتھ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم ہلاک نہیں ہو سکتے، کوئی اور تمہارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جب تک یہ دو چیزیں مسلمان اپنی زندگی میں اپناتے رہیں گے، دنیا میں نہ تو وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ تو کوئی طاقت انہیں گمراہ کر سکتی ہے، انہیں مغلوب کر سکتی ہے، انہیں ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال نہیں سکتی۔ آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلاتے ہیں، اماموں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، بزرگوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے محب رسول اور سچے نبی کے اتباع کرنے والے ہیں۔ نبی نے تو کسی امام کی پیروی کا حکم نہیں دیا، نبی نے تو کسی بزرگ کی پیروی کا حکم نہیں دیا، نبی نے صرف دو چیزیں دے کر گئے ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہے تب جا کر ہم کامیاب ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ہے، تو پھر گمراہی ہمارے مقدر میں۔ اللہ کے نبی نے آخری موقع پر، آخری لمحے میں یہ ہمیں وصیت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خواتین کے اوپر ظلم و ستم مت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا اللہ فی نسائکم، اے لوگو اپنی عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی۔ اسی طریقے سے ایک وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی تھی اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو خبردار، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ اور آپ نے فرمایا یوشک ان یاتی رسول ربی، اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کا پیغام میرے پاس آ جائے، اللہ کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آ جائے، فاجیبو، تو میں اس کو قبول کر لوں اور اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ایسے موقع پر انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلَ بَيْتِ، اور اپنے اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِ، اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 3 مرتبہ فرمائی۔ تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اپنی قوم کو اور اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ اپنا ارشاد فرماتے ہیں، اپنا آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کی چیزیں لے لے، اور اگر چاہے تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس نعمتیں کو لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخیر ذلک العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں تھی اس نعمت کو اس بندے نے لے لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سنتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو ایک عام سی بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی چیزیں لے لے اور چاہے تو آخرت کی چیزیں لے لے۔ آخر کیا بات ہے، ابو بکر رونے کیوں لگی؟ یہ بوڑھے شخص، ان کو رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں یہ چیز تو ہمیں بعد میں پتا چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بات کر رہے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر چاہے تو دنیا کی چیزیں لے لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس کی نعمتوں کو لے لے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے بارے میں کہہ رہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امہات المومنین سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آج میری باری کس کے یہاں ہے۔ امہات المومنین یہ جواب دیتی تھیں کہ آج فلاں کے یہاں آپ کی باری ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہو جائے۔ سارے امہات المومنین کی اجازت سے آپ کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالات بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ بیماری کے عالم میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کی حالت کو دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں واکر بابا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نور نظر، اپنے لخت جگر کو، وہ فاطمہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس باپ کو وہ بیٹی اپنے نظر کے سامنے موت کے آغوش میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ذرا سوچو کہ اس سیدہ پر، اس نبی کے اس بیٹی پر کیسی کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے باپ کی حالت ہے۔ وہ کہتی ہیں واکر بابا، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ اللہ کے نبی اپنے اس لخت جگر کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی، آج موت کی جو تکلیف ہے، یہ تکلیف ہونے کے بعد، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنے والی، کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے، جو بھی تکلیف ہوگی آج وہ تکلیف ہونے والی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صاحبزادی کی کان میں کچھ سرگوشی کرتی ہیں تو یہ رونے لگتی ہیں، پھر دوبارہ کچھ باتیں آپ کے کانوں میں کہتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ہنسنے لگتی ہیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ وہ کون سی راز کی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب بتایا تو رونے لگی اور دوبارہ بتایا تو آپ ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ میرے نبی نے، میرے ابو نے مجھ سے جو بات کی تھی وہ بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی اس بیماری میں میری وفات ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہی وہ یہ بات تھی کہ اے فاطمہ، میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے اگر کوئی سب سے پہلے میرے پاس آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا تو اے بیٹی وہ تم ہو۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی تھی جس میں اللہ کے نبی نے مجھے خوشخبری دی تھی۔ یہ منظر وہ بیان کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کیفیت بیان کرتی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالی رکھا ہوا تھا، ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پیالے میں ڈالتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، مسح کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس مسواک تھی، وہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے مسواک مانگتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دے دیا۔ آپ نے اتنے بہترین طریقے سے مسواک کیا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک نہیں کیا تھا، اتنے بہترین طریقے سے آپ نے مسواک نہیں کیا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے وہ آخری لعاب تھا جو اللہ رب العالمین نے میرے لعاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملا دیا۔ یہ آخری چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ مسواک کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو عرش کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کی زبان کا آخری جملہ تھا۔ آپ نے کہا اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ آپ کے آخری کلمات تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کے ہاتھ زمین پر لٹ گئے، زمین کی طرف لٹک گئے اور آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ اور اس کے بعد پھر ذرا دیکھو صحابہ کرام کا کیا حال تھا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا کیا حال تھا۔ حضرت فاطمہ جو نبی کی لخت جگر ہے، وہ فاطمہ جو کہتی ہیں کہ آج کے دن میرے اوپر جو تکلیف آئی تھی، جو پریشانی آئی تھی، اگر اس پریشانی کو اس کو سورج پر ڈال دیا جاتا تو سورج اپنی روشنی کھو دیتا، سورج اپنی روشنی کھو دیتا۔ اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی میرے اوپر آئی تھی۔ اور کہتے ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، ہائے میرے ابو جان، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے میرے ابو جان آپ دنیا سے چلے گئے، کوئی جبریل کو جا کر یہ خبر دے دے اب وہ دنیا میں نہ آئے۔ اور اللہ کے نبی اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی یہ حالت تھی۔ اور نبی کے نام پر خوشیاں منانے والوں، ذرا تم بتاؤ کہ تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو تم یہ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر ماتم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں اگر نبی زندہ تھے تو حضرت فاطمہ کے دل پر اتنی تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ اگر نبی زندہ تھے تو صحابہ کرام کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ وہ صحابہ جو مدہوشی کے عالم میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دن کیا ہوا ہے۔ وہ صحابہ جو مدینہ کی حالت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، سارے مدینہ والے خوشی کے عالم میں مدینہ کے باہر گئے تھے۔ طلع البدر علینا
من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سارے صحابہ جو ہے نبی کے استقبال میں مدینہ سے باہر نکل کر نبی کا استقبال کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج سے زیادہ مدینہ کا دن کوئی اور روشن نہیں تھا جتنا روشن دن آج کا دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تھے. اور وہی صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں وہ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جو اتنا کالا دن ہو جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. آج تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آج تم اپنا پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے تم طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہو. ذرا صحابہ سے دیکھو, فاطمہ کی زندگی دیکھو, آج کے دن کیا ہوا تھا, آج کے دن ان کی زندگی پر کیا گزری تھی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھو. حضرت عمر, وہ عمر جو کبھی کسی کے سامنے ڈرتے نہیں تھے, کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے, وہ عمر آج نبی کی وفات کی خبر سن کر وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے گا میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے, وہ تلوار باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کا سر جو ہے اس کے جسم سے الگ کر دوں گا. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات کو سنبھالتے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ کے چادر کو ہٹاتے ہیں, آپ کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بی ابی انت و امی, اے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لن یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ رب العالمین آپ پر دو موتیں جمع نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے آپ کو جو ایک موت آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ موت آ چکی ہے, اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آ سکتی. اس کے بعد صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں, مسجد نبوی میں منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو محمد کی عبادت کرتا تھا, وہ اس بات کو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. جب یہ آیت کریمہ اور حضرت ابو بکر کا یہ خطبہ صحابہ کرام سنتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں مدینہ میں ہر صحابی کی زبان پہ یہی آیت کریمہ تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اور ابو بکر, حضرت عمر جو تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سننے کے بعد ایسا لگا کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی, میرے پیر میرے جسم کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکتے تھے, میں زمین پر گر گیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ صحابہ کرام کی حالت. صحابہ کرام اس کنڈیشن میں, اس حالت میں تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور 12 ربیع الاول کو غیرت نہیں آتی ہے, شرم نہیں آتی ہے. نبی کی وفات کے دن ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نبی کے نام پر جا کر ماتم مناؤ, لیکن خوشی کس بات پر تم کو ہو رہی, کس بات پر تم خوشی منا رہے ہو, کس طریقے سے بے حیائی اور رسم و رواج کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے اس کا تماشا دیکھا ہوگا. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی باری آتی ہے, تو صحابہ کرام میں یہ کشمکش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے, کپڑے کے اوپر سے, قمیص کے اوپر سے غسل دیا جائے یا کپڑے کو اتار کے غسل دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سارے صحابہ اسی کشمکش میں تھے کہ سارے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے نیند طاری ہو گئی, سارے صحابہ سو گئے. اور اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اللہ کے نبی کو ان کے قمیص کے ساتھ یعنی کپڑے کی حالت میں غسل دیا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کپڑے کے اوپر سے, قمیص کے اوپر سے غسل دیا اور اس کے بعد آپ کو 3 کپڑوں میں کفن کیا گیا, 3 کپڑوں میں کفنایا گیا. اس میں نہ تو قمیص تھا, نہ تو عمامہ پگڑی تھا, بلکہ 3 عام کپڑے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتی کپڑے, سفید کلر کے کپڑے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کفنایا گیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی تھی. کوئی امام نہیں تھا, کسی کی امامت میں نبی کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی. سارے صحابہ اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھے. اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودنے کی بات آئی تو مدینہ میں 2 لوگ ایسے تھے جو قبر کھودا کرتے تھے, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ.
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ لحد والی جو بغل کی قبر ہوتی ہے اس کو کھودا کرتے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سیدھی قبریں جو ہے جو سیدھا کھلی ہوئی قبر ہوتی ہے اس کو کھودا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ بھی مسئلہ ہوا کہ کون سی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودا جائے، تو صحابہ کرام نے دعا کی کہ جو بھی قبر اللہ رب العالمین کو پسند ہوگا اس قبر کھودنے والے کو اللہ رب العالمین بھیج دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو بغل والی لحد والی قبر کھودتے تھے ان کو بھیجا، اور پھر لحد والی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی، پھر آپ کے جسم اطہر کو، جسم مبارک کو اس میں رکھا گیا۔ اور اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد والی قبر جو بغل والی قبر ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور جو کھلی ہوئی قبر ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مردوں کے لیے قبر تیار کر رہے ہیں تو لحد والی قبر تیار کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسامہ ابن زید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتارتے ہیں، اور جب آپ کو مٹی دے دی جاتی ہے سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ ذرا نبی کی بیٹی کے الفاظ سنو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا، اے انس وہ نبی جو دنیا میں زندہ تھے تو تم ان کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ نبی جب دنیا میں زندہ تھے جب وضو کرتے تھے تم وضو کے پانی کو دنیا میں زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ تم نبی کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے۔ یہ نبی کے بیٹی کے الفاظ، کیسے تم نے گوارا کر لیا کہ نبی کے اوپر تم مٹی ڈال کے آ گئے، یہ نبی کے بیٹی کا حال تھا۔ اب ذرا وہ لوگ جو آج 12 ربیع الاول کے دن نبی کی پیدائش کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ذرا بتائیں کہ نبی کی بیٹی کی اس غم میں شریک ہے کہ نہیں ہے، نبی کے صحابہ کے غم میں شریک ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا، امہات المومنین جو بیوہ ہوئی تھی، فاطمہ جو یتیم ہوئی تھی، حسنین کے نانا جو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے غم کا عالم کیا تھا، کس منہ سے اور کس دل کے ساتھ تم آج کے دن خوشیاں مناتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے عامل اور داعی بنے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ پر آپ کی وفات کا جو غم آیا ہے اس کا بہترین بدلہ امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو شفاعت کبریٰ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔